السلام علیکم، خبریں ٹی وی .net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جہاں بھی ہوں گے ناظرین، اسلام آباد میں جو سیاسی صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حالات جو ہے کچھ اور ہیں، جیسے لگ رہے تھے ویسے نہیں ہیں. بادل جو ہے چھٹنے لگے ہیں، جو سیاسی پارا تھا وہ کسی اور طرف جو ہے دھارا بدلنے جا رہا ہے. تو آج جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا. 161 اراکین جو ہے عدم اعتماد کے خلاف، جو وزیر اعظم کے خلاف پیش کی جائے گی، کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جو دعویٰ تھا اپوزیشن کا کہ ہمارے پاس 172 اراکین ہیں، تو وہ نہیں پیش کر سکے. 161 تھے، لیکن ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جمعرات کو جو ہے عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، بات چیت ہوگی. شام 4 بجے تک جو ہے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد جمعرات کو پیش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن 31 مارچ ہمارے لیے ویسے ہی بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ 31 مارچ کو نتیجہ آتا ہے. بچوں کا آتا تھا، اب تو خیر نہیں آتا، لیکن پہلے 31 مارچ ایک دن ہوتا تھا کہ کون روئے گا کون ہنسے گا، تو بچے یہ کہتے تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سیاسی صورتحال میں کون روتا ہے کون ہنستا ہے. لیکن لگتا ہے کچھ کایا پلٹنے والی ہے، کچھ پانسا جو ہے پلٹا ہوا نظر آ رہا ہے. بال جو کرائی تھی وہ کسی اور جگہ پر لگ چکی ہے. جو اپوزیشن جو راگ الاپ رہی تھی کہ ہم جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرا لیں گے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وہ ترک کے پتے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کل کون سا سرپرائز دیں گے. مجھے لگتا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کل صرف پہلا کارڈ کھیلا ہے، ابھی باقی کارڈ تو باقی ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ناصر صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ راجہ صاحب، اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا زیادہ. ہماری زندگیوں میں جو کرکٹ کا کھیل ہے نا، اس کا بڑا اثر ہے اور ہمارے خون میں رچا بسا ہے یہ کھیل. اور ہم اپنی زندگی بھی اس کرکٹ کھیل کی طرح گزارتے ہیں. ہم شروع میں جلدی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ہمیں اچانک خیال ہوتا ہے کہ یار ہماری تو آدھی ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے، اب سنبھل کے کھیلنا ہے. اور پھر یوں گیم جو ہے وہ آخری بال تک چلی جاتی ہے. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب واقعی آخری اوور میں میچ داخل ہو چکا ہے. لیکن جب تک یہ 6 بالیں، ایک اوور میں 6 بالیں ہوتی ہیں، وہ کھیلی نہ جا چکے ہیں، یا اس میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ آپ کو 6 کی بجائے زیادہ بالز کرانی پڑ جاتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ کوئی نو بال ہو جاتی ہے، کوئی وائڈ بال ہو جاتی ہے، یا اس میں کوئی بھی اس طرح کا خامی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایک ایکسٹرا بال کرانی پڑتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب آپ کی یہ جو میچ ہے، جو سیاسی میچ ہے، یہ بالکل اس کے کرکٹ کے T20 میچ کی طرح آخری اوور میں داخل ہو چکا ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کس طریقے سے بال کراتا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے، حکومتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اور ہمارے ذرائع کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ حکومت نے وہ ساری باتیں مان لی ہیں، حکومت نے وہ ساری باتیں مان لی ہیں جو ان کے مطالبات تھے. لیکن میں پھر آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے ساری باتیں مان لی ہیں، دوسری طرف یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ جو وفاقی وزیر ہے طارق بشیر چیمہ، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ کابینہ سے ہٹ گئے ہیں. تو ان ساری باتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کایا پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میچ جو ہے اب بھی 50-50 ہے، اب بھی 50-50 ہے. جب تک آپ قومی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ 31 مارچ کو نتیجے کا دن ہے، اس نتیجے کا اعلان نہیں ہو جاتا، میں واضح طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ اس میں خالی ہمیں کچھ چہرے ایسے ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بال کرا رہا ہے اور کوئی بیٹنگ کر رہا ہے اور کوئی فیلڈنگ کر رہا ہے. لیکن اصل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جو اس پس پردہ رہ کے اس کھیل میں شامل ہیں اور اس کھیل کو مینج کر رہے ہیں اور اس کھیل کو اختتام تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر میں جب آخری بال پھینکی جا چکی ہوگی تو کیا نتیجہ نکلتا ہے. اچھا راجہ صاحب، لگ رہا ہے کہ عثمان بزدار کو جب پنجاب میں جو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، پنجاب میں کوئی پانسا پلٹا جا سکتا ہے. جیسے ہم پورے پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ جی، یہ سننے میں آ رہا ہے. دیکھیں، جو مسلم لیگ کاف ہے، ان کا ایک بڑا مطالبہ، اور بھی بہت سارے مطالبے ہیں، ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ ہونے چاہیے، اور اس کے لیے دونوں جماعتیں اس بات پہ تیار ہیں، اپوزیشن بھی اور حکومتی بھی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جو معاہدہ ہے وہ فطرت کے کتنا قریب ہے. غیر فطری تو نہیں. غیر فطری سے میری مراد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے ان کی کبھی بھی نہیں بنی، اور ان کو ان کے یہ خیالوں میں رچ بس گیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو وزارت اعلیٰ کو اپنے اس بچے کی طرح پیار کرتی ہے کہ جس کو کبھی اپنے دامن سے دور نہیں جانے دیتی. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک ان کے لیے ایک ایسا بچہ ہے کہ جو ان کو اقتدار کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. اور مسلم لیگ کاف کی یہ ایسی خواہش ہے کہ انہوں نے بچپن سے یہ خواب دیکھ رکھا ہے کہ وزارت اعلیٰ ان کو ملنی چاہیے، ملی بھی ہے، لیکن ان کو اس سے بہت پیار ہے.
اور ابھی ان کا مطالبہ خالی اس پہ ختم نہیں ہوتا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ بارگیننگ کی پوزیشن میں ہیں وہ, تو اس لیے وہ کچھ 2-3 اور بھی ساتھ وہ اپنی شرائط رکھتے تھے. جیسے انہوں نے مسلم لیگ نون کو کہا کہ 15 آپ ایسی ہمیں سیٹیں بھی دیں گے الیکشن میں جس میں آپ کا امیدوار ہمارے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوگا. آپ پنجاب اسمبلی میں 30-40 ایسی نشستیں دیں گے جس میں آپ کا کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوگا. یعنی کہ وہ اس پہ آپ ہمارے امیدوار کو سپورٹ کریں گے, وہ ساروں کا مشترکہ امیدوار ہوگا. تو یہ انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا. یہ باتیں تو ہیں, یہ بات مان لی, یہ انکار کر دی, یہ باتیں تو ہیں. اصل بات جو ہے کہ وہ ان کی باتیں ایک دوسرے کے دل کو نہیں لگتی. یہ نہ چاہتے ہوئے ایک دوسرے کی بات مان رہے ہوتے ہیں اور اندر سے شکوک و شباب ان کے رہتے ہیں, دل و دماغ میں بسے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ کسی حتمی نتائج پر نہیں پہنچ پاتے. لیکن یہ اقتدار کا کھیل ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اور جب آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا, تو پھر بندہ یہ ان سوچوں کو پش ڈال دیتا ہے کہ یہ اچھی شکل کا ہے, وعدے اچھے کرتا ہے, وعدے پورے کرتا ہے. وہ پھر ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے مل رہا ہے اس کو میں فوراً پکڑوں. سندھ میں بھی ایم کیو ایم نے جو ہے چھوڑ کر زرداری کے ساتھ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, تو وہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں وہ بھی یہ ہے کہ ان کو آفرز ہو رہی ہیں, لیکن وہ بھی ایک غیر فطری سا معاہدہ ہوگا کیونکہ وہ دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ان کی مخالفت بہت پرانی ہے. پیپلز پارٹی والے انہیں کبھی وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے بھی سنا استعفیٰ پیش کر دیا. ہاں, انہوں نے بھی استعفیٰ مطلب اب دیکھیں نا, آخری جب بال ہوتی ہے تو پھر یا آپ چوکا چھکا مارتے ہیں یا آپ کی وکٹ اٹھتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اب آخری 6 بالیں رہ گئی ہیں جو 31 مارچ تک پھینکی جائیں گی, اور ہر مرتبہ آپ کو ایسا لگے گا یہ جیت گیا, یہ جیت گیا, یہ ہار گیا, یہ ہار گیا. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پس پردہ جو بہت سارے لوگ اپنے پتے لگا رکھے انہوں نے, اور انہوں نے اپنا اس کا انجام بنا رکھا ہے. جیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ میچ فکس تھا, تو ایک ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ کھلاڑی اندر زور لگا رہے ہوتے ہیں, جو تماشائی ہوتے ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, تسبیح کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سجدے پہ پڑا ہوتا ہے, لیکن وہ اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اندر سے میچ فکس ہے اور ایک چیز طے ہو چکی ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا. تو یہی وجہ تو نہیں کہ خان صاحب کی کانفیڈنٹ کی, کہ وہ بہت کانفیڈنٹ تھے, اور کل بھی جو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ مرجھایا ہوا چہرہ ہوگا خان صاحب, لیکن خان صاحب بہت حوصلے سے, ان کو ایسا لگ رہا تھا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تحریک عدم اعتماد کا. کل انہوں نے اتنا خاص ذکر بھی نہیں کیا, یہ کہا کہ اقتدار تو چھوٹی سی چیز ہے, جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن نہیں کروں گا. ہر بندے کی اپنی ریڈنگ ہوتی ہے. میرے خیال میں نے پہلی مرتبہ عمران خان کو بہت سہما ہوا دیکھا ہے. اچھا, اس طریقے سے انہوں نے نڈر ہو کے کھلا کے تقریر نہیں کی جس طریقے سے وہ پہلے کرتے ہیں. اچھی تقریر انہوں نے اپنے تئیں کی ہے, اسی طرح کی تقریر جیسے وہ پہلے کرتے ہیں, لیکن جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ اس میں سہما ہوا پن تھا, ڈرے ہوئے تھے. جیسے کوئی بچے کو گھر سے سمجھا کے بھیجتا ہے نا کہ بیٹا ساری چیزیں کھانی, یہ چیز نہیں کھانی, تو وہ بچہ ڈرا ہوتا ہے کہ یار کہیں میں یہ کھا ہی نہ لوں, کہیں میں اس چھابے میں ہاتھ ہی نہ ڈال لوں, کہیں میں یہ خرید ہی نہ. اس کے دل للچا رہا ہوتا ہے اور وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے عمران خان سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت کچھ سوچا تھا, انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس تقریر میں, اس جلسے میں یہ باتیں کروں گا. کل جو ہے انہوں نے بھٹو کا بڑا ذکر کیا, تو لوگ کہ سرپرائز یہ تھا کہ بھٹو کو وزیر اعظم عمران خان نے کا لیڈر مان لیا. نہیں, انہوں نے یہ پہلے بھی کہا ہے, لوگوں کو شاید یاد نہیں ہے, انہوں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ بھٹو ایک خوددار لیڈر تھا اور وہ پاکستان کی بات کرتا تھا, مسلمانوں کی, مسلم امہ کی بات کرتا تھا, اور ایک نئے بلاک کی بات کرتا تھا, اور وہ خود ایک تیسری دنیا کی ایک ایسی قوت بنانا چاہتا تھا جس کا وہ خود لیڈر ہو. ایک تو اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ تھا لیڈر, اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ لیڈر نہیں تھا, لیکن اس کی اپنی خواہش بھی تھی کہ وہ بھی اس طرح پہچانا جائے, ساری دنیا میں بھی پہچانا جائے, اور مسلمانوں کو وہ بہت اوپر دیکھنا چاہتا تھا, جو سب سے بڑی اس کی خوبی تھی. مطلب جب بھی آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس سے آپ اپنی منزل سے ہٹ جاتے ہیں. جو ہم نے دیکھا اپنی اس دور میں, وہ ہمیں صرف قائد اعظم کی ایسی شخصیت نظر آئی کہ جو ڈیویٹ نہیں ہوتے تھے اپنی منزل سے, یعنی ان کو راستے میں کوئی چمک نظر آئی تو اس طرف دیکھا تک نہیں انہوں نے اس کو دھتکار دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف ایک ملک حاصل کرنا ہے, اور اس ملک کی تگ و دو میں وہ لگے. جی راجہ صاحب, کاف لیگ جو نون لیگ کے کافی قریب آ چکی تھی, لیکن اب ایک دم اتنی دوری اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں زیادہ, میں آپ کو یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب دلوں پہ اتنے قفل لگے ہوں, اتنے تالے لگے ہوں, اتنے ان پہ زنگ لگ گئے ہوں آپس میں اعتماد کے, تو وہ پھر صاف ہوتے ہوتے وہ قفل کھلتے ٹائم لگتا ہے. اور اس وقت کھلتا ہے جب آپ کو ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے سفر کا آغاز کرنا ہو اور ایک منزل پہ پہنچنا ہو, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہم ایزی ہیں, ایک دوسرے پہ
کانفیڈنس بحال ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی دونوں جماعتوں کا, مسلم لیگ نون کا بھی اور مسلم لیگ کاف کا بھی, آپس میں وہ اعتماد نہیں ہے. اگر چاہے ان کا معاہدہ ہو بھی جائے تو یہ ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک دوسرے کی 100% بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک دوسرے کو پھر بھی اپنے نیچے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ غیر فطری, میں نے عرض کیا کہ یہ غیر فطری قسم کا ان کا معاہدہ ہوگا, جبکہ دونوں کے دل حکومت کے اور مسلم لیگ کاف کے ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. جی, اور دوسری ایک اور بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں پروگرام کے آخر میں زائدہ, جی کہ ابھی اگر کسی کی بھی جیت ہو جائے, چاہے حکومت اس میں کامیاب ہو جائے اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے, اور اگر اپوزیشن کامیاب ہو جائے اور حکومت باہر ہو جائے, پھر بھی یہ لڑائی جو ہے اسی طریقے سے چلتی رہے گی اور کوئی نہ کوئی اس کا اور نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے, ہم سب پہ رحم کرے, اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. ہم سب کو سوچنا ہوگا, ہم سب کو اس بات پہ اتفاق کرنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کے لیے بعض اپنے فائدے کو, اپنے مفاد کو تھوڑی دیر کے لیے پشت ڈالنا ہوگا پاکستان کی سلامتی کے لیے. تھینک یو سو مچ راجہ صاحب کی اس بات سے میں بھی ایگری کروں گی کہ پاکستان میں امن کے لیے تمام قوتوں کو, چاہے وہ سیاسی لیڈرز ہوں یا پھر عوام ہو یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہو, ان کو ایک پیج پر آنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جب پاکستان میں امن ہوگا تبھی کوئی اور مسئلہ حل ہوگا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.